ریڈیو پاکستان پروگرام سنیے ہم نوجوان، پیشکش ریڈیو پاکستان ملتان۔ السلام علیکم سامعین، پروگرام ہم نوجوان کے ساتھ آپ کا میزبان مالک علی خان حاضر ہے۔ اس پروگرام کے پروڈیوسر ہیں محمد علی خان۔ جی تو کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ تمام بالکل خیریت سے ہیں اور ہنستے مسکراتے ہوئے اپنی کامیابی کا سفر طے کر رہے ہیں۔ نوجوان ساتھیوں، جذبہ وہ بنیادی احساس ہے کہ جس کے تحت ہم کسی بھی عمل کو انجام دیتے ہیں۔ عموماً مثبت جذبہ انسان کو کامیابی کی بلندیوں تک پہنچاتا ہے، جبکہ ایک منفی جذبہ انسان کو پستی کی جانب دھکیل دیتا ہے۔ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ نوجوانی میں جذبہ نہایت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ مثبت جذبہ نہ صرف ایک نوجوان کی زندگی میں انقلاب برپا کرتا ہے، بلکہ ملک و ملت کی تعمیر و ترقی کی بھی ضمانت دیتا ہے۔ اب بات جہاں جذبے کی ہو رہی ہے تو سلسلہ جذبوں سے آگے میں آج آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں ایک ایسے طالب علم سے کہ جس نے اسی تعمیری جذبے سے کھیل کے میدان میں اپنی صلاحیتوں کا اظہار کیا اور کئی اعزازات اپنے نام کیے ہیں۔ تو بڑھتے ہیں اپنے پہلے سلسلے کی طرف۔ سلسلہ جذبوں سے آگے میں ہمارے ساتھ حسن اکبر موجود ہیں۔ ملتان کی ایک نجی یونیورسٹی میں آپ زیر تعلیم ہیں اور آپ ابھرتے ہوئے نوجوان کرکٹ پلیئر بھی ہیں۔ ریڈیو پاکستان ملتان کے اسٹوڈیوز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو حسن یہ بتائیے گا کہ کرکٹ کا یہ جو شوق ہے یہ آپ کو کیسے ہوا؟ کرکٹ کا شوق تو بچپن سے ہی تھا، تو اس کے بعد تقریباً 14 ایئرز اولڈ تھا جب میں، تو اس ٹائم پراپر کرکٹ سٹارٹ کیا، تو ابھی تک کنٹینیو ہے۔ تو اگر ہم کرکٹ کی بات کریں تو آپ کرکٹ میں اپنے آپ کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ اگر اسپیشلٹی کی بات کی جائے، آپ کی خاصیت کی بات کی جائے تو کرکٹ میں آپ کی خاصیت کیا ہے؟ جی، بیٹر وکٹ کیپر جو ہے میری اسپیشلٹی ہے۔ تو وکٹ کیپنگ میں یا اس حوالے سے مزید تھوڑا بتائیں نا، آپ اب تک کیا کر چکے ہیں کرکٹ کے حوالے سے؟ کہاں کہاں نمایاں طور پر کھیل چکے ہیں؟ کس سطح پر؟ اپنے کالج کی، یونیورسٹی کی، کس سطح پر؟ جی، پہلے تو سٹارٹ جب میں نے کیا تھا اس ٹائم تو کلب لیول سے سٹارٹ کیا تھا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر ڈسٹرکٹ مظفر گڑھ کی طرف سے، اس کے بعد میں نے انڈر 16 کھیلا ہے، اس میں پرفارمنس اچھی تھی، اور T20 فارمیٹ اس ٹائم چل رہی تھی، اور اس کے بعد 40 آورز فارمیٹ تھی، اور اس کے بعد پھر کالج لائف میں آ گیا تھا، پھر کالج کی طرف سے کھیلا ہے، پھر یونیورسٹی لائف میں آیا ہوں، لیدر بال ٹیم کا کیپٹن بھی ہوں میں اس ٹائم، اپنے انسٹیٹیوٹ کا وائس پریزیڈنٹ بھی ہوں، اسپورٹس سوسائٹی کا۔ اگر بات کریں ہم کرکٹ کے فارمیٹس کی تو کرکٹ کے مختلف فارمیٹس ہیں۔ ان میں ٹیسٹ کرکٹ بھی ہے، ان میں ون ڈے کرکٹ بھی ہے، اس میں T20 بھی شامل ہے۔ تو آپ اب تک کن فارمیٹس میں کھیل چکے ہیں؟ میں بیسکلی T20 بھی کھیلا ہوں، ون ڈے بھی کھیلا ہوں، اور ٹیسٹ بھی کھیلا ہوں، تو تینوں فارمیٹس میں کھیل چکا ہوں۔ تو آپ نے بات کی وکٹ کیپنگ کے حوالے سے، تو وکٹ کیپنگ کے حوالے سے یہ بتائیے گا، وکٹ کیپنگ کرتے ہوئے آپ کے ذہن میں کیا خیالات ہیں؟ دو چیزیں ہیں جو میرے مائنڈ میں ہوتی ہے، ایک ایکٹیونیس اور ایک کنسنٹریشن۔ فلی کنسنٹریشن بالر پہ ہونی چاہیے، اور ایکٹیو ہونا چاہیے کہ آؤٹ سائڈ ہے جو تو بال کدھر آئے گا اس لائن لینتھ پہ، ان سائڈ ہے جو تو بال کس سائڈ پہ آئے گا، اگر ایکسٹرا کرتا ہے لیگ سائڈ سے تو کس طرف جانا ہے مجھے، اور کتنی سپیڈ میں نے ڈائیو کرنا ہے کہ بال تک پہنچ جاؤں۔ اچھا، اب ہم وکٹ کیپنگ سے بڑھتے ہیں آپ کی بیٹنگ کی طرف۔ تو بطور بیٹر آپ کس طرح سے گیند کو کھیلتے ہیں؟ کس طرح سے دیکھتے ہیں گیند کو؟ اس کی رفتار کو کیسے جانچتے ہیں اور اس کو پھر ماپتے ہوئے ہٹ کرتے ہیں؟ یہ بتائیے گا۔ بیسکلی میں اوپن کرتا ہوں، تو اوپنر جو ہوتا ہے پہلے اسٹارٹ میں جو ہے میں سلو کھیلتا ہوں، کوشش ہوتی ہے کہ اسٹرائک روٹیٹ کرتا رہوں، ٹھیک ہے، کیونکہ اسٹرائک روٹیٹ ہوگی تو اسکور نکلے گا، کیونکہ آئی سائڈ اپنی سیٹ کرتا ہوں، تاکہ آئی سائڈ سیٹ ہوگی تو آگے بیٹ پہ بال آئے گا۔ تو پہلے سنگل اسٹرائک روٹیٹ کرتا ہوں، سنگل ڈبل کر کے، ڈاٹ کر کے، شارٹس کھیل کے، تو اس کے بعد جب آئی سائڈ بن جاتی ہے تو اس ٹائم میں پھر آہستہ آہستہ ہٹنگ اسٹارٹ کرتا ہوں اپنی۔ کرکٹ میں ہر کھلاڑی کی ظاہر ہے ایک اپنی پرفارمنس ریشو ہے، ایک اپنا رزلٹ ہے، اس کی پرسنٹیج ہے۔ تو یہ بتائیے گا کہ کرکٹ میں آپ کی مجموعی طور پر پرفارمنس کیا ہے؟ آپ کا وہاں پر رزلٹ اب تک کیسا رہا ہے؟ T20 میں میری جو 50s ہیں وہ 8 ہیں، اور ون ڈے تو اس میں جو ہے 6 ہیں، اور جو 3 میری 50s ہیں وہ ٹیسٹ میں، اور سینچریز کی بات کی جائے تو میری 300 جو ہیں وہ T20 میں ہیں، اور ون ڈے میں 500 ہیں۔ صحیح۔ اچھا، اگر ہم بات کریں، ظاہر ہے جیسے آپ نے پرفارمنس بتایا، تو اسی تناظر میں پھر اعزازات کی بات کریں تو اب تک کتنے اعزازات آپ نے اپنے نام کیے ہیں؟ ان میں ٹرافیز، میڈلز اور یہ ساری چیزیں جن کا آپ شمار کرنا چاہیں۔
جی ٹرافیز میڈلز تو کافی ہیں، بے شمار ہیں اس ٹائم، اور جو بیسٹ پرفارمنس میری ایک ہے جس پہ کہ مجھے ہمیشہ یاد رہے گی، یادگار پرفارمنس جسے کہہ سکتے ہیں، ریممبریبل میموری ہے وہ میری، وہ 129 ناٹ آؤٹ کیا تھا میں نے T20 میں. اچھا یہ کہاں کھیلا تھا؟ یہ کوٹادو گراؤنڈ ہے، گورنمنٹ ہائی اسکول کوٹادو میں گراؤنڈ ہے، تو وہاں پر ٹورنامنٹ ہو رہا تھا، T20 ونٹر ٹورنامنٹ تھا اس میں. اچھا حسن، آپ نے ابتدا میں بتایا تھا کہ وکٹ کیپنگ تو آپ کرتے ہی ہیں. جی اب وکٹ کیپنگ کے حوالے سے پتہ ہے کہ اس کا تو ایک اہم کردار ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کریں کپتانی کی، تو کبھی آپ نے بطور کیپٹن اپنی ٹیم کو لیڈ کیا؟ جہاں میں پڑھتا ہوں یونیورسٹی میں، وہاں میں کیپٹن ہوں ابھی اس ٹائم. اچھا اگر ہم حسن دیکھیں بیٹر کو، تو ہر بیٹر جو ہے وہ کسی نہ کسی ٹیکنیک کے تحت کرکٹ کھیلتا ہے. اب کچھ جو ہیں پاور ہٹنگ کی جانب جاتے ہیں اور کچھ اپنی ٹیکنیک پہ فوکس کرتے ہیں، جیسے رسٹ موومنٹ ہے جسے ہم کلائی کا استعمال جو ہے اسے کہہ دیتے ہیں، تو وہ کرتے ہیں. اگر بات کی جائے آپ کی بیٹنگ کی، تو آپ اپنے آپ کو بطور بیٹر کون سی ٹیکنیک استعمال کرتے ہوئے دیکھتے ہیں؟ جی بیٹر جو ہوتا ہے اس کو چند ملی سیکنڈز کا ٹائم ہوتا ہے کہ اپنا مائنڈ چینج کرنا ہے کہ ریسٹ یوز کرنی ہے آپ نے، پاور یوز کرنی ہے یا ٹیکنیک یوز کرنی ہے، کیا کرنا ہے. تو اکارڈنگ ٹو دا بال یہ دیکھنا پڑتا ہے. اگر بالر آگے کر رہا ہے تو اس کو ہم نے کلک کرنا ہے ڈرائیو کے لیے، تو اس میں ڈرائیو جب کریں گے تو ریسٹ بھی ہماری موومنٹ آتی ہے. اور اگر شارٹ پچ کر رہا ہے تو ہم نے اس کو پول کرنا ہے. پول اور ہک ہوتا ہے ہمارے پاس، تو پول اور ہک جو ہوتا ہے وہ ہمارے پاور ہوتا ہے، اس میں ریسٹ یوز نہیں ہوتی. اور جو آگے اوور پچ بال ہوتا ہے اس کو ہم نے ریسٹ سے کھیلنا ہوتا ہے زیادہ تر. اچھا عام طور پر کرکٹ میں ایک اصطلاح استعمال کی جاتی ہے جسے ہم نیٹ پریکٹس کہتے ہیں، تو یہ بتائیے گا کہ یہ جو نیٹ پریکٹس ہے یہ ایک کھلاڑی کے لیے کتنی ضروری ہے؟ یہ دیکھ لیں، وداؤٹ نیٹ اے پلیئر از لائک اے اسٹوڈنٹ وداؤٹ پریپریشن. صحیح ہے. پریپریشن کے بغیر ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ پیپر نہیں دے سکتا، اگر دے گا تو فیل ہوگا. اور اسی طرح یہ ہماری جو نیٹ پریکٹس ہوتی ہے یہ ہماری کلاسز ہوتی ہیں ڈیلی کی، جو ہم لوگ کلاسز میں ہوتے ہیں. اور کلاسز میں جو ہم لوگ ہوتے ہیں اس میں ہم نے پریپریشن کرنی ہوتی ہے کہ ہم نے ایگزامس میں کیا کرنا ہے. اسی طرح نیٹ پریکٹس میں ہمیں وہ چیزیں کرنی ہوتی ہیں جو ہم نے میچ میں. اور اکثر ہمارے کوچ کیا کرتے ہیں وہ کہ بھئی آپ جو نیٹ میں کرو گے نا، اپنا مائنڈ بنا کے رکھنا. اس سے ایک چیز ہے کہ جو آپ نیٹ میں کریں گے نا وہی آپ نے میچ میں کرنا ہے. آپ جتنی مرضی ٹرائی کر لیں میچ میں آگے بال کرنے کی یا پیچھے بال کرنے کی، جو آپ نے نیٹ میں کیا ہوگا وہی ہوگا لازمی. نیٹ پریکٹس جو ہے بہت ضروری ہے. اچھا اگر آپ کی بات کریں تو آپ اس نیٹ پریکٹس کو کتنا وقت دیتے ہیں؟ میں 2:30 بجے جاتا ہوں، تو جا کر ایک راؤنڈ لگانا رننگ کا، اس کے بعد وارم اپ کرنا، اس کے بعد میں کرتا ہوں ناکنگ. ہاف وکٹ سے، آدھی وکٹ سے جو ہے نا تیز بالیں، تو اس پہ پھر ڈرائیوز کھیلنا. اور جو نیٹ میں پتہ لگ رہا ہوتا ہے کہ بھئی یہ بال مجھے بہت مشکل کر رہا ہے تو وہی بال کروانا. شارٹ پچ ہے، اوور پچ ہے، یا آف سائڈ پہ لیگ سائڈ پہ ٹانگ ہے، یا کچھ بھی ہے، تو وہی چیز جو ہے نا بہتر کرنے کے لیے. تو اگر میں 10 بالوں کے 10 راؤنڈ بھی کھیلتا ہوں، 100 بالیں کھیلتا ہوں میں اس میں ناکنگ میں. اس کے بعد پھر کیچ پریکٹس، فیلڈ پریکٹس ہوتی ہے. اس کے بعد پھر نیٹ سٹارٹ جب ہوتا ہے تو اس میں پھر نیٹ میں بیٹنگ کرنا، تو کافی آئی سائڈ اچھی ہو جاتی ہے. تو یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ آپ ملتان کی ایک نجی یونیورسٹی میں زیر تعلیم ہیں، جی. لیکن آپ کی تعلیم کا شعبہ کون سا ہے اور آپ اس وقت اپنی تعلیم کی کس سطح پر ہیں، یہ ذرا تفصیل بتائیں. میں BS انگلش کر رہا ہوں، 5th سیمسٹر ہے میرا. اچھا حسن، آپ کے ہمیں کرکٹ کے ریکارڈ کا تو پتہ لگ رہا ہے کہ آپ نے 50s بھی ہیں، سینچریز بھی ہیں، یہ تمام چیزیں مکمل کر رکھی ہوئی ہیں. لیکن اگر بات کریں آپ کی انگلش کی، BS انگلش کی، تو اس میں آپ کا جو کارکردگی ہے وہ کیسی ہے، یہ بتائیں. اگر بات کریں یونیورسٹی کی تو اس میں کافی اچھی پرفارمنس رہی ہے، فرسٹ ڈویژن، اور اپروکسیمیٹلی زیادہ تر میں اس میں ٹاپ 5 میں رہا کرتا تھا. ٹاپ 5 جو اسٹوڈنٹس ہوتے تھے ان میں رہتا تھا. اور اس کے بعد یونیورسٹی میں آہستہ آہستہ مطلب ادر ایکٹیویٹیز بھی، کریکولر ایکٹیویٹیز بھی اسٹارٹ کی ہوئی تھیں. کرکٹ ہو گئی، اور اس کے علاوہ پھر اسٹارٹ میں کوآرڈینیٹر بنا تھا کرکٹ کا آل اوور دا یونیورسٹی، اور اسپورٹس سوسائٹی کا وائس پریزیڈنٹ بھی ہوں. اور اپنی ٹیم کو بھی کافی ساتھ لے کر چلنا، اور اسٹڈی بھی کنٹینیو کرنا، پیپرز میں ایگزامز میں پڑھنا بھی. جس طرح آپ تعلیم میں بھی بہتر طور پر نظر آ رہے ہیں، آپ اپنی کرکٹ کو بھی ساتھ لے کر چل رہے ہیں، تو مستقبل کے حوالے سے آپ کی تعلیم اور کھیل دونوں کو لے کر آپ کے ارادے کیا ہیں، یہ بتائیں. اگر اسٹڈی کے حوالے سے بات کروں تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ آگے میں نے CSS کرنا ہے، اور ایک گول یہ بھی ہے کہ پاکستان کی ٹیم کو ریپرزینٹ کروں، کیپ پہنوں پاکستان کی. تعلیم میں بھی آپ بہت نمایاں ہیں، اور کرکٹ بھی جو ہے وہ بہترین طور پر کھیل رہے ہیں. تو یہ بتائیے گا کہ آپ تعلیم اور کھیل ان دونوں کو کیسے ساتھ لے کر چلتے ہیں، یعنی مینج کیسے کرتے ہیں اپنی چیزوں کو. یونیورسٹی میں جب سے اسٹارٹ ہے میری لائف، یونیورسٹی لائف اسٹارٹ ہے، تو اس میں کریکولر ایکٹیویٹیز بھی میری ساتھ ہیں، اور پہلے اسٹڈی بھی کر رہا ہوں، کرکٹ بھی کھیل رہا ہوں.
تو اس میں یہ ہوتا ہے میں پہلے صبح کو لیکچرز لینا، دن میں کلاسز لینا، اور 2:30-3 بجے تک کلاسز اینڈ ہو جاتی ہیں. جیسے کلاسز اینڈ ہوتے ہیں یونیورسٹی کے اندر ہی نیٹ کرتے ہیں. ہمارے کوچ ہیں یونیورسٹی کے بلال صاحب، تو وہ کوچنگ کرتے ہیں، تو وہاں پر نیٹ کرتا ہوں. اس کے بعد رات کو جو ہے اسٹڈی کو ٹائم دینا 3-4 گھنٹے ڈیلی. اس کے بعد پھر ریسٹ. اور جتنے بھی سن رہے ہیں ان کے لیے میرا یہ ایک میسیج ہے کہ آپ ٹائم ٹیبل بنائیں. ٹائم ٹیبل بنائیں گے آپ کی اگر 100 بھی مصروفیات ہیں، 100 ایکٹیویٹیز بھی ہیں، تو وہ آپ مینیج کر لیں گے اگر ٹائم ٹیبل ہوگا. اور پنکچویلٹی ضروری ہے، کیونکہ اگر پنکچوئل رہیں گے تو ٹائم ٹیبل پہ آپ لوگ فالو کر سکتے ہیں. تو ٹائم ٹیبل بیسٹ رہے گا. تو یقیناً سننے والوں کو چاہیے کہ گفتگو میں جیسے کہ آپ نے بتایا کہ جو پنکچویلٹی ہے، مستقل مزاجی ہے، وہ کسی بھی کام میں بہت ضروری ہے. وہ نوجوان جو آپ کو سن کر، آپ کی گفتگو سے متاثر ہو کر کرکٹ کے میدان میں آنا چاہتے ہیں اور ایک بہترین کھلاڑی کے طور پر ابھرنا چاہتے ہیں اور اپنے ملک کا نام روشن کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو ان کے لیے یہ بتائیے گا کہ سادہ لفظوں میں کہیں تو آپ کیا مشورہ دیں گے ان نوجوانوں کو؟ جس فیلڈ میں بھی جائیں، اپنا گول جو بھی اچیو کرنا ہو اس کو ہارڈ ورک سے کریں، اسٹرگل کریں. تو گراؤنڈز میں آئیں، گیم کریں. تو میرا یہی میسیج ہے کہ اگر آپ پروفیشنلی کرکٹ کھیلنا چاہ رہے ہیں تو آپ نے کبھی ڈسہارڈ نہیں ہونا. اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں، آپ کی گیم میں بھی آئیں گے، تو وہ اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں، اس سے آپ لوگوں نے ڈسہارڈ نہیں ہونا. تو اس طرح اپنی گیم کو امپروو کریں. نوجوان ساتھیوں، ہم سبھی یہ جانتے ہیں کہ تعلیم کے بغیر معاشرے میں مقام نہیں بنایا جا سکتا. شخصیت سازی میں جہاں تعلیم سے انسان علم حاصل کرتا ہے، وہیں ہم نصابی اور دیگر صحت مندانہ سرگرمیاں برداشت، حوصلے اور ہمت جیسی خوبیوں کو فروغ دیتی ہیں. عام طور پر ہم نصابی سرگرمیوں میں حصہ لینے والے نوجوان اپنی عملی زندگی میں بھی آگے نظر آتے ہیں اور ایک متوازن شخصیت ہونے کے سبب ترقی کی منازل طے کرتے ہیں. اسی حوالے سے آپ کو انٹرویو سنوا رہے ہیں ایک ایسی باصلاحیت طالبہ کا کہ جنہوں نے اپنے مشاہدات اور محسوسات کو پرکشش مصوری میں ڈھالا ہے. سلسلہ فن پارہ میں ہمارے ساتھ نائمہ ندیم موجود ہیں. آپ نوجوان طالبہ ہیں اور حال ہی میں آپ نے اپنا BS فائن آرٹس ملتان کالج آف آرٹس بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ملتان سے مکمل کیا ہے. آپ کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ کی تعلیم ہی آپ کا شوق بھی ہے. آپ کو ریڈیو پاکستان ملتان کے اسٹوڈیوز میں خوش آمدید کہتے ہیں. اور ساتھ ہی اپنے پہلے سوال کا آغاز کرتے ہیں. تو یہ بتائیے گا نائمہ کہ آپ نے مصوری کا آغاز کیسے کیا؟ بیسیکلی میں نے مصوری کا آغاز MCA سے ہی کیا، ملتان کالج آف آرٹس بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی سے. اس میں نے BS فائن آرٹس کیا. یہ 4 سال کا ایک پروگرام ہے جس میں پینٹنگ، اسکلپچر، سیرامکس، یہ ساری چیزیں ہمیں پڑھائی جاتی ہیں. تو نائمہ، عام طور پر فنکار جو ہے اپنے مشاہدات اور محسوسات کو اپنے فن کے سہارے پیش کرتا ہے. اگر ہم ایک ادیب یا شاعر کو دیکھیں تو وہ لفظوں کا سہارا لیتا ہے. تو آپ بطور مصورہ آپ معاشرے سے کون سی چیز اخذ کرتی ہیں؟ اپنے معاشرے میں ارد گرد کی چیزوں کو زیادہ پریفر کرتی ہوں. جیسے انوائرمنٹ، آپ دیکھیں پاکستان میں بہت سی جو ہے وہ خوبصورت جگہ ہے جہاں پہ ہم جاتے ہیں، وہاں ہم ان کو دیکھتے ہیں اور اس سے ہمیں سکون ملتا ہے، جن میں لینڈسکیپ بہت زیادہ ہے. اسی طرح اگر آپ یہاں پر دیکھیں آرکیٹیکچر کا کام بہت زیادہ ہے پاکستان میں. جو پرانی بلڈنگز ہیں وہ بہت خوبصورت طریقے سے بنائی گئی ہیں. تو میں آرکیٹیکچر میں بھی کام کرتی ہوں، اس میں پینٹنگز کرتی ہوں. اسی طرح حال ہی میں نے ایک پروجیکٹ کیا تھا جس کا ٹاپک تھا زیور. اس میں بیسیکلی میں نے یہ پورٹری کیا تھا کہ ایک عورت کو خوبصورت جو ہے وہ علم کی دولت بناتی ہے. علم انسان کو اندر سے خوبصورت بناتا ہے، ویسے ہی جیسے ایک جولری انسان کو باہر سے خوبصورت بناتی ہے. تو یعنی آپ کی مصوری میں خواتین کی تربیت کا رنگ زیادہ نمایاں ہے. تو یہ بتائیے گا کہ مصوری کا شوق آپ کو کیسے ہوا؟ بیسیکلی بچپن سے کچھ نہ کچھ کرنے کا شوق تھا، جیسے کرافٹ ہم لوگ کرتے ہیں، لیکن پراپر جو ہے میں نے اس کو BS میں آ کے شروع کیا آج سے 4 سال پہلے. سر مسعود اختر ہوتے ہیں MCA کے ٹیچر، انہوں نے اس میں میری ہیلپ کی، اور میم شگفتہ ہیں، میم صوفیہ ہیں، جنہوں نے آگے ہمیں اس کے بارے میں بتایا کہ بیٹا اس کے اندر یہ فیلڈز ہیں، آپ ان کو کر سکتے ہیں، آگے لے کے جا سکتے ہیں. تو اب تک آپ نے اپنے اساتذہ کی نگرانی میں کون سا فن پارہ یا کتنا بڑا فن پارہ تیار کیا ہے؟ سب سے بڑی جو میری پینٹنگ اب تک میں نے پینٹ کی ہے اس کا سائز ہے 6x4. اچھا، عام طور پر جب ہم پینٹنگ کو سوچتے ہیں تو ہمیں گھنٹوں کی ریاضت جو ہے وہ نظر آتی ہے.
تو سامعین کی آسانی کے لیے آپ یہ بتائیے گا کہ ایک پینٹنگ آپ کتنی دیر میں تیار کر لیتی ہیں یا کتنے دنوں میں کہہ دوں کہ آپ تیار کر لیتی ہیں؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے میٹیریل کون سا یوز کیا، آپ نے کون سی ٹیکنیک یوز کی ہے. پینٹنگ میں جو میڈیمز ہیں وہ ڈفرینٹ ہے اور ہر میڈیم ایک الگ وقت لیتا ہے. جس طرح اگر میں آپ کو بتاؤں کہ واٹر بیس میڈیم ہے ایکریلک، جس سے پینٹنگ بہت جلدی کمپلیٹ ہو جاتی ہے. پھر آئل پینٹ ہے، اس میں ہم السی کا تیل یوز کرتے ہیں پینٹس کے ساتھ، اس کا ایک الگ ٹائم ہے. جو سب سے زیادہ ٹائم لیتی ہے وہ ہے ایکٹیمپرا. صحیح ہے. ایکٹیمپرا بیسیکلی ایک ٹیکنیک ہے جس میں ہم دیسی انڈے کی زردی سے ایملشن تیار کرتے ہیں اور اس میں پھر پاؤڈر کلر مکس کر کے ہم اس کو بورڈ پر جو ہے پینٹ کرتے ہیں. صحیح ہے. جیسا کہ آپ نے بتایا کہ مختلف طرح کی ٹیکنیکس ہیں، تو آپ کون سی جو ٹیکنیک ہے، کون سی جو مہارت ہے اس میں زیادہ دلچسپی کا اظہار کرتی ہیں یا سوچتی ہیں کہ یہ جو میری ٹیکنیک ہے پینٹنگ کی، اس کو میں نے دیکھنا ہے؟ شروع سے ہم لوگ کو ہر ٹیکنیک سکھائی جاتی ہے، ایکریلک بھی، آئل پینٹ بھی، ایکٹیمپرا بھی، لیکن میں جو سب سے زیادہ کرتی ہوں وہ ہے ایکٹیمپرا. ایکٹیمپرا ایک بہت پرانی ٹیکنیک ہے جس میں ایک آرٹسٹ جو ہے وہ انڈے کی زردی سے ایملشن تیار کرتے تھے، جو بھی ان کو نیچرل پگمنٹس ملتے تھے اس وقت کے دور میں، اس کو مکس کر کے اور وہ اسے پینٹ کرتے تھے. فردر جیسے جیسے ڈیولپمنٹ ہوئی پھر آئل پینٹس آ گئے اور اس کے بعد پھر ایکریلکس اور فردر آن. اچھا، تو یہ بتائیے گا کہ نائمہ آپ نے اس ٹیکنیک کو استعمال کرتے ہوئے اب تک کیا کچھ کیا ہے، کتنے فن پارے یا کس نوعیت کے فن پارے تیار کیے ہیں؟ ایکٹیمپرا کی ٹیکنیک میں میں نے بہت سی پینٹنگز اب تک کر لی ہیں. ان میں مین جو ہے وہ ہے انوائرمنٹ پر. اس میں نے پاکستان کی خوبصورتی کو بیان کیا ہے اور جو ارد گرد کے پودے ہیں ان کا مائکروسکوپک ویو لیا ہے. بیسیکلی جب آپ ایک مائکروسکوپک ویو کو دیکھتے ہو ایک پلانٹ میں، آپ دیکھیں گے ارد گرد میں بہت سے جو ٹیکسٹائل ڈیزائنرز ہیں، جو ڈریسز کے ڈیزائنز ہیں، وہ انہی ڈیزائن سے آ رہے ہیں. تو یہ چیز مجھے بہت اٹریکٹ کی کہ نیچر میں اتنی چیزیں جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہیں، تو میں نے سب سے زیادہ فوکس اس پہ کیا. اچھا، ابھی آپ نے اپنی گفتگو میں وطن سے محبت کا اظہار کیا. جی جی. تو آپ وطن سے محبت کا اظہار اپنی مصوری میں کیسے کرتی ہیں؟ اس کے بہت سے طریقے ہیں. ایک تو یہ کہ پاکستان بہت خوبصورت جگہ ہے. ناردرن ایریاز میں چلے جائیں، وہاں پر بہت ہی زیادہ خوبصورت چیزیں ہیں، ان کی پینٹنگ کر کے. دوسرا یہاں کا جو آرکیٹیکچر ہے، یہاں کی جو پرانی بلڈنگز ہیں، وہ ساری وہ انسان کو بہت انسپائر کرتی ہیں. تو جب آپ نے پہلا اپنا فن پارا تیار کیا یا پہلا آپ نے جب اپنا آرٹ لوگوں کے سامنے، اپنے گھر والوں کے سامنے پیش کیا، تو کیسا رد عمل تھا؟ گھر والے بہت خوش تھے. میری مدر اسپیشلی بہت خوش تھیں کیونکہ انہوں نے ہی مجھے کہا تھا کہ تم یہ کرو، تم کر سکتی ہو. تو وہ بہت خوش تھیں، بھائی سب بہت خوش تھے. عام طور پر نائمہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہم اپنے فن کو یعنی اپنے شوق کو یا تو پیشن کے طور پر یعنی عام شوق کے طور پر لے کے جا رہے ہوتے ہیں، یا پھر ہم اس کو باقاعدہ اس میں ہم سیکھتے ہوئے، اس کو پرکھتے ہوئے، باقاعدہ تمام ماہر اساتذہ کی نگرانی میں اس کو اپنے پروفیشن کی طرف لے جاتے ہیں. تو مصوری کو لے کر آپ کا ارادہ کیا ہے؟ میرا شوق ہی میرا پیشن ہے. پیشن کو میں نے آگے اپنے پروفیشن میں تبدیل کر دیا، کیونکہ لوگ ہیں وہ ڈیفرنٹ پروفیشن چوز کر لیتے ہیں لیکن شوق ان کا کچھ اور ہوتا ہے. بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اپنا شوق ہی پروفیشن بنانے کا جو ہے وہ اعزاز حاصل ہوتا ہے. اگر آرٹ کی بات کریں، مصوری کی بات کریں، تو اس کی مختلف قسمیں ہیں اور مختلف نوعیتیں ہیں. ایک قسم وہ تجریدی آرٹ یعنی ایبسٹریکٹ آرٹ کی ہے. تو ایبسٹریکٹ آرٹ کے حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے اور مصوری میں ایبسٹریکٹ آرٹ کو کیا اہمیت حاصل ہے؟ ایبسٹریکٹ آرٹ میں بیسیکلی ایک پینٹر جو ہے وہ اپنے ایموشنز کا اظہار کرتا ہے. عام طور پر ایک انسان کو لگتا ہے کہ وہ 2-4 لکیریں ہیں یا پھر پینٹ بکھرا ہوا ہے، لیکن وہ لکیریں ایک آرٹسٹ کی ایموشنز کو جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے، یا پھر اس کے کوئی نہ کوئی جو اس نے ایک ایونٹ ہوتا ہے جسے وہ گزرا ہوا ہوتا ہے، اس کو وہ بیان کرتا ہے اپنی پینٹنگ کے تھرو. اچھا، تو اس تجریدی آرٹ میں، اس ایبسٹریکٹ آرٹ میں بھی کسی قسم کے قواعد و ضوابط موجود ہوتے ہیں؟ بالکل. اس میں بھی جو ہے، اس میں ہر لائن کا ایک مطلب ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لوگوں کو لگتا ہے یہ صرف ایک پینٹ سپرے ہے یا پھر پینٹ کیا ہوا ہے، لیکن ایک مصور کے لیے ہر ایک لائن کا ایک مطلب ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو کہیں نمائش بھی آپ کے فن پاروں کی ہوئی ہے ابھی، اور اگر ہوئی ہے تو کہاں پر اور کب؟ حال ہی میں لاہور، اور اس سے پہلے ملیشیا میں ایک کمپٹیشن ہوا تھا، اس میں میری الحمدللہ فرسٹ پوزیشن آئی تھی.
تو نائمہ، ہمیں جو ہمارا عام سامع سن رہا ہے، عام نوجوان سن رہا ہے جو فائن آرٹس کی تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے یہ بتائیے گا کہ فائن آرٹس میں آپ کو کیا کچھ پڑھایا جاتا ہے، یعنی آپ کے مضامین کی نوعیت کیا ہوتی ہے؟ فائن آرٹس میں صرف یہی نہیں ہے کہ ہمیں صرف کلر کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ کلر ہے، یہ کینوس ہے. اس میں ہمیں بہت سی چیزوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے، جیسے ایستھیٹک سینس کیا ہوتی ہیں، کمیونیکیشن سکلز پڑھائی جاتی ہیں، ہمیں ہسٹری پڑھائی جاتی ہے، ہمیں اسلامک ہسٹری پڑھائی جاتی ہے، کیلیگرافی پڑھائی جاتی ہے. اس میں ڈفرینٹ سبجیکٹس ہمیں پڑھائے جاتے ہیں، ایون انگلش بھی پڑھائی جاتی ہے. اگر ایک نوجوان مصور یا مصورہ جو آپ کو سن رہی ہے تو آپ اس کے لیے کیا ہدایات دیں گی کہ وہ کچھ ایسے اقدام کرے کہ اس کی مصوری میں نکھار پیدا ہو، یا آپ اپنی مصوری کو بہتر کرنے کے لیے کن چیزوں کا سہارا لیتی ہیں؟ یعنی آپ پڑھتی ہیں، آپ دوسروں کا آرٹ دیکھتی ہیں، جیسے کہ ابھی آپ نے ایستھیٹک اپروچ کی بات کی، تو وہ جو آپ کی حس ہے مصوری کی، اس کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے؟ آرٹ جو ہے وہ ایک ایکسپیرینس ہے، تجربہ ہے، وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا ہے آپ نے کس چیز پہ زیادہ کام کرنا ہے. آپ اپنی ڈرائنگ کو، پینٹنگ کو جتنا ٹائم دیں گے، جتنا کریں گے، وہ آپ کو بتائے گی کہ آپ اس چیز میں اچھے ہیں. جس طرح آپ لینڈسکیپ کرتے ہیں، آپ پورٹریٹ کرتے ہیں، آپ اسٹل لائف کرتے ہیں، آپ بہت سی چیزیں کرتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کی گرپ کس چیز پہ ہے، آپ کون سی چیز اچھی کرتے ہیں. تو اس کے لیے کام کرنا ضروری ہے. بالکل. تو نائمہ، آپ نے ابھی بتایا کہ حال ہی میں آپ کے فن پاروں کی لاہور میں نمائش ہوئی، تو یہ بتائیے گا کہ اس نمائش کے دوران لوگوں کی جانب سے، عام عوام کی جانب سے کیسی پذیرائی ملی؟ لوگوں نے بہت اپریشیٹ کیا، کیونکہ اب لوگوں کے پاس نالج ہے، وہ ریکگنائز کرتے ہیں آرٹسٹ کو، پینٹرز کو، کہ پینٹنگ ہے کیا. تو جب وہاں پر پینٹنگز کی نمائش کی گئی تو لوگوں نے اس کو بہت پسند کیا، بہت پازیٹیو رسپانس آیا. اچھا، اگر یونیورسٹی کی بات کریں تو ملتان کالج آف آرٹس کی جانب سے کوئی نمائش کا سلسلہ ہوا، یا آپ کی یونیورسٹی میں بھی کوئی نمائش منعقد ہوئی اسی حوالے سے؟ یونیورسٹی میں 2-3 دفعہ ایسا ہوا ہے کہ کمپٹیشنز رکھے گئے ہیں. اسی طرح ایک کمپٹیشن تھا جس پر ہم نے پیس پر بات کرنی تھی، صحیح، کہ مطلب ہم کیسے دنیا میں جو ہے وہ پیس قائم کر سکتے ہیں. اس کو ہم نے اپنی پینٹنگ کے تھرو لوگوں کو بتایا تھا کہ ایک تو یونٹی، فرسٹ آف آل یونٹی جو ہے وہ سب سے اہم جو ہے وہ ایک کردار ادا کرتی ہے کسی بھی معاشرے میں. تو اسکیچنگ کے حوالے سے آپ کیا کہیں گی کہ اسکیچنگ کس قسم کی صنف ہے، اور آپ کو اس ضمن میں کتنا کمال حاصل ہے؟ سر، اسکیچنگ بیسیکلی ڈرائنگ میں آتی ہے، اسکیچنگ پینٹنگ کا حصہ نہیں ہے. پینٹنگ ایک الگ سبجیکٹ ہے اور ڈرائنگ ایک الگ ہے. ڈرائنگ میں آگے اسکیچنگ کی جاتی ہے، اور ہمارا جو بنیاد جو ہماری رکھی جاتی ہے وہ اسکیچنگ کی ہے. ٹھیک ہے. اگر ہم نے ایک پینٹنگ بھی کرنی ہے، ہم پراپر اس کا پہلے ایک اسکیچ کرتے ہیں، اس میں لائٹس، ڈارکس، اس کو کمپوز کیسے کرنا ہے، وہ سارا ایک اسکیچ کے تھرو ہم کرتے ہیں. پہلے وہ اسکیچ تیار ہوتا ہے، اس کے بعد پھر ہم پینٹنگ کی طرف جاتے ہیں. تو آخر میں ہم گفتگو کو مکمل کرتے ہوئے گفتگو کے اختتام پر ہمارے نوجوان جو مصوری میں اپنا نام بنانا چاہتے ہیں اور پاکستان کی نمائندگی کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے آپ کیا پیغام دیں گی؟ اب لوگوں کو اس طرف آنا چاہیے، بہت زیادہ اسکوپ اس کا ہے، اور اب لوگ اس کو ایڈمائر کرتے ہیں. لوگوں کو مصوری کا پتہ ہے، تو اگر کوئی اس میں آنا چاہتے ہیں تو وہ ضرور آئے، اپنے شوق سے آئے. اور اگر شوق ہی آپ کا پروفیشن اور آپ کا پیشن ہی پروفیشن بن جائے تو اور کیا چاہیے پھر لائف میں. تو جناب، یہ تھی نائمہ ندیم جو مصوری کے حوالے سے ہمارے ساتھ گفتگو کر رہی تھیں، اور آپ نے بتایا کہ بہتر یہی ہے کہ ہمارا پیشن، یعنی ہمارا شوق، ہمارا پروفیشن بن جائے. موجودہ دور میں حالات و واقعات سے آگہی مزید اہمیت اختیار کر گئی ہے. اسی اہمیت کے پیش نظر باخبر رہنے کے تیز اور جدید ترین ذریعے کو اب سوشل میڈیا کہا جاتا ہے. سوشل میڈیا پر ہمارے نوجوان وطن عزیز کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں، اور جب بات ہو رہی ہے پاکستان کی تو اس کا ہر رنگ خوبصورت ہے. تو جناب، پاکستان کی خوبصورتی کو پوری دنیا میں متعارف کروانے اور اس سہنی دھرتی کی سیاحت کو فروغ دینے کے لیے سوشل میڈیا پر نوجوان اپنا کردار کیسے ادا کر سکتے ہیں، یہ جاننے کے لیے سلسلہ سوشل میڈیا اور نوجوان میں ریڈیو رپورٹ سنتے ہیں. دور جدید میں سوشل میڈیا کے استعمال اور اہمیت میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے. سوشل میڈیا اب نہ صرف گفتگو اور پیغام رسانی کا ایک ذریعہ ہے، بلکہ تہذیب و ثقافت، علم و ادب اور فنون لطیفہ کے اظہار کا بھی آئینہ دار ہے.
حال ہی میں سوشل میڈیا نے سیاحت کو وسعت دیتے ہوئے اسے بڑی حد تک فروغ دیا ہے اور پاکستان کی دلکش تصویر پیش کرنے میں معاون و مددگار ہے۔ جہاں ایک طرف نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد سوشل میڈیا کا استعمال کر رہی ہے، وہیں دوسری طرف ان پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ملکی اور قومی تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی صلاحیتوں کا اظہار کریں۔ سوشل میڈیا کے ذریعے پاکستان کی سیاحت کو فروغ دینے میں آج کا نوجوان کیسے اپنا حصہ ڈال سکتا ہے، اس حوالے سے سنتے ہیں مختلف نوجوانوں کے تاثرات۔ میرا نام عیشا ناصر ہے اور میں بہاؤدین زکریا یونیورسٹی سے میس کمیونیکیشن میں بیچلرز کر رہی ہوں۔ آج جس ٹاپک پر میں بات کروں گی وہ ٹورزم ان پاکستان ہے۔ پاکستان کا یوتھ ایسی بہت سی ایکٹیویٹیز میں پارٹ لے رہا ہے جو پاکستان کی خوبصورتی کو ہائی لائٹ کرتی ہیں، چاہے وہ اسٹریمنگ سائٹس پر ولاگ بنانا ہو یا پکچرز اور ریلز۔ خاص طور پر بلوچستان نہ صرف انتہائی خوبصورت ہے بلکہ بہت سے فاسل فیولز اور ایکسپورٹ پروڈکٹ سے مالا مال ہے۔ پاکستان کے چاروں صوبے کلچرلی گفٹڈ ہیں اور ہر صوبہ اپنی پروونشل گیمز، میوزک، ہینڈی کرافٹ اور ٹریڈیشنز کے تھرو اپنے کلچر کو پروموٹ کرتا ہے۔ پاکستانی لینڈ مارکس کو سوشل میڈیا سائٹس پر پروموٹ کرنے سے اور لوکل کانٹینٹ کریٹرز کو پاکستان کی خوبصورتی دکھانے سے ہماری ٹورزم انڈسٹری بہت فائدے میں رہ سکتی ہے۔ سوشل میڈیا پاکستان کی اصل امیج اور ہاسپٹیلٹی کو دنیا کے سامنے لانے میں بہت بڑا رول پلے کر سکتی ہے۔ میرا نام اسد آزاد ہے اور میں بہاؤدین زکریا یونیورسٹی کا طالب علم ہوں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، آج کل لوگوں میں سوشل میڈیا کا رجحان بہت زیادہ ہے۔ سوشل میڈیا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں لوگ نئی نئی چیزوں کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں۔ نوجوان سوشل میڈیا پر بہت کام کر رہے ہیں۔ اس طرح کچھ نوجوان جو کہ اپنے ٹریولنگ ولاگز، فوٹوز اور ویڈیوز کے ذریعے پاکستان میں ٹورزم یعنی سیاحت کو بہت پروموٹ کر رہے ہیں۔ مری، سوات اور کیلاش کے علاقے ہیں جہاں پر ہمیں ایسی ایسی جھیلیں، پہاڑ اور چشمے دیکھنے کو ملتے ہیں کہ انسان کی آنکھ دنگ رہ جائے۔ اسی طرح ہی پاکستان تاریخی ورثے کے لحاظ سے سیاحت میں ایک نمایاں مقام رکھتا ہے۔ پاکستان میں پائی جانے والی ثقافت اور مختلف علاقوں میں رہنے والے لوگوں کا کلچر، تہذیب اور کھیلیں بھی سیاحت کو اپنی طرف مائل کرتی ہیں۔ پاکستان کا ہر صوبہ ثقافتی ورثے کے لحاظ سے مالا مال ہے۔ ہمارے نوجوان اور حکومت پاکستان سیاحت پر بھرپور کام کر رہے ہیں۔ پاکستان میں سیاحت کے لیے بیرون ملک سے آنے والے لوگوں کو سیکیورٹی دی جاتی ہے اور ان کے رہن سہن کا انتظام بھی اچھا کیا جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سوشل میڈیا کے ذریعے دوسرے ممالک میں رہنے والے لوگوں کو ایک اچھا پیغام پہنچائیں۔ ہم اپنے ولاگز، فوٹوز اور ویڈیوز کی صورت میں سوشل میڈیا پر اپنے پاکستان کے ثقافت، تاریخ اور خوبصورتی کو زیادہ سے زیادہ پروموٹ کریں۔ میرا نام مدثر نظر ہے اور میں بہاؤدین زکریا یونیورسٹی کے انسٹیٹیوٹ آف میڈیا اینڈ کمیونیکیشن اسٹڈیز سے BS کر رہا ہوں۔ آج کل ہر کسی کی سوشل میڈیا تک رسائی ہے۔ کچھ لوگ اپنی تصاویر شیئر کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو اپنے ملک کی خوبصورتی کو بین الاقوامی طور کے اوپر دکھاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں کہ جو شمالی علاقہ جات کی خوبصورت تصاویر کو عکس بند کر کے سوشل میڈیا کے اوپر ڈالتے ہیں اور جس کو بین الاقوامی طور کے اوپر لوگ دیکھتے ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ ان شمالی علاقہ جات کی سیر کرتے ہیں جہاں پہ وہ ولاگز بناتے ہیں اور جس جگہ پہ موجود ہوتے ہیں اس کے بارے میں بتاتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے ملک کی خوبصورتی کو سوشل میڈیا کے اوپر دکھانا چاہیے، جس سے بین الاقوامی سطح کے اوپر ایک پیغام جائے گا کہ پاکستان ایک امن پسند ملک ہے۔ نوجوانوں کے تاثرات بتا رہے ہیں کہ وہ اپنی ذمہ داریوں سے آگاہ ہیں اور پاکستان میں سیاحت کو اپنی صلاحیتوں کے ذریعے فروغ دینے میں پرعزم ہیں۔ ابھی آپ نے سلسلہ سوشل میڈیا اور نوجوان میں ریڈیو رپورٹ سنی۔ نوجوان ساتھیوں، ہمیں چاہیے کہ اپنی تمام تر صلاحیتیں اپنے پیارے ملک پاکستان کے لیے وقف کر دیں، کیونکہ پاکستان ہماری آن، بان اور شان ہے اور اسی سے ہماری پہچان ہے۔ جیوے جیوے پاکستان۔ اور اب اپنے میزبان مالک علی خان، ریکارڈنگ انجینئر محمد عبداللہ سعدی کیسرانی اور پروڈیوسر محمد علی خان کو پروگرام ہم نوجوان سے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ ابھی آپ نے پروگرام سنا ہم نوجوان۔ یہ پیشکش تھی ریڈیو پاکستان ملتان کی۔